السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک شفیعنا یوم الجزاء۔ عدت کا بیان۔ آج اس مسئلے کی جانکاری دینا نہایت ہی ضروری ہے اور ہم سب کو اس کے بارے میں تفصیل جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے تعلق سے ہم میں سے بہت کم لوگوں کو اس کی جانکاری ہے۔ عدت کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ اگر آپ تلاشیں گے تو شمار کرنے کے آتے ہیں، کاؤنٹنگ کرنے کے آتے ہیں، اور جبکہ شرعی اصطلاح میں عدت اس معین مدت کو کہتے ہیں جس میں شوہر کی موت یا طلاق یا خلا کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ہونے پر عورت کے لیے بعض شرعی احکامات کی پابندی لازم یعنی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے عدت کا لغوی معنی اور عدت کی شرعی اصطلاح کو بھی سماعت فرما لیا۔ عورت کے فطری احوال کے اختلاف کی وجہ سے عدت کی مدت مختلف رہتی ہے، چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی طلاق یا خلا ہو جاتا ہے، اس لیے عدت کی مدت بھی مختلف رہتی ہے۔ آپ میری پوری بات مکمل ویڈیو سنیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو عدت کے تعلق سے مکمل جانکاری حاصل ہو جائے گی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شوہر کی موت یا طلاق یا خلا کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ہونے پر عورت کے لیے عدت واجب ہے۔ بہت سارے گھروں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا عورت کو طلاق یا خلا ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ عدت نہیں گزارتی ہیں، حالانکہ عدت گزارنا یہ واجب عمل ہے۔ واجب بمعنی فرض کے ہے کہ اگر کوئی عورت عدت نہیں گزارتی ہے تو وہ گنہگار ہوتی ہے، جس طرح ہم نماز یا واجبات کے چھوڑنے پر گنہگار ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے اس کی مکمل تفصیل سماعت فرمائیے۔ عدت دو وجہوں سے واجب ہوتی ہے، شوہر کی موت کی وجہ سے، طلاق یا خلا کی وجہ سے۔ اب آئیے سب سے پہلے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت اچھی جانکاری مل جائے گی۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سبیہ اسلمیہ یہ ایک صحابیہ ہیں۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو ان کے شوہر کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد بچہ تولد ہوا۔ تو آپ نے سمجھ لیا، ایک صحابیہ ہیں جن کا نام سبیہ اسلمیہ ہے، ان کے شوہر کے انتقال کے بعد ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا، ان سے ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نکاح کی اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھ سے بچے نے جنم بھی لے لیا ہے، تو کیا میں نکاح کر سکتی ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کی اجازت دے دی، تو حضرات محترم انہوں نے نکاح کر لیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بیوہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، یعنی ایک ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو جب بچے کی ولادت ہو جائے گی وہی اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ بچے کی ولادت کے بعد اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، اور بیوہ اگر حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت جو ہے 4 مہینہ 10 دن ہے، یعنی ایک ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا مگر جو ہے پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 4 مہینہ 10 دن ہے۔ اور آگے سنتے چلیے، اور طلاق والی عورت اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے۔ پہلے آپ نے سنا کہ ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا، اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایسی عورت جس کے شوہر نے اس کو طلاق دیا، یعنی شوہر کا انتقال نہیں ہوا، شوہر نے طلاق دیا اور اس کے پیٹ میں بھی بچہ ہے، تو ایسی عورت کا عدت بھی جو ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی طلاق والی عورت کے پیٹ سے اگر بچے نے جنم لے لیا اس کے بعد وہ جس مرد سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح عورت کہ جس کے ساتھ اس کے شوہر نے زندگی گزارا مگر اس کی عمر جو ہے 55 سال سے زیادہ ہے، یعنی حیض آنا اب بند ہو گیا، یا ایسی عورت کی عمر کم ہونے کی وجہ سے ابھی حیض نہیں آتا ہو تو اس کی عدت 3 مہینہ ہے۔
اور طلاق والی مدخولہ عورت اگر حاملہ، نابالغہ یا 55 سالہ نہ ہو یعنی حیض والی ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے۔ یعنی ایک ایسی عورت کہ جس کے شوہر نے اس کو طلاق دیا اور اس کے ساتھ وہ اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار چکی ہے مگر پیٹ میں بچہ بھی نہیں ہے اور نابالغہ بھی نہیں ہے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، ایسا بھی نہیں ہے بلکہ حیض آ رہا ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے۔ 3 حیض 3 مہینے میں آئے یا 3 سال میں آئے یا اس سے زیادہ میں آئے، وہی اس کی عدت شمار کی جائے گی۔ اور طلاق والی غیر مدخولہ عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ یعنی ایک لڑکی کا، ایک عورت کا نکاح ہوا مگر اس کے ساتھ شوہر نے ابھی زندگی نہیں گزارا، خلوت صحیحہ نہیں ہوا، شوہر نے اس کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کی، تو ایسی صورت میں اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ آخر میں چلتے چلتے ایک خاص بات سماعت فرمائیں، وہ یہ ہے کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ طلاق والی عورت کی عدت 3 مہینہ 13 دن ہے، یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ آپ نے سماعت کیا کہ طلاق والی عورت اگر حیض والی ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے، 3 ماہ 13 دن نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہماری پوری بات کو اگر دوبارہ سن لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو دین کی مکمل جانکاری ہو جائے گی، عدت کی بھی تعلق سے آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہماری ماں اور بہنوں کو عدت جو کہ واجب ہے وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سب کے شوہروں کو سلامت رکھے، میاں بیوی کے درمیان محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔